کہتے ہیں عید غدیر کے متعلق روشنی ڈالیں بھی، آپ اسے کیوں نہیں مناتے؟ یہ آج ان کا سوال نہیں ہے، آج میری فون مسلسل مصروف رہی ہے آج اور کل سے کہ عید غدیر۔ دیکھو ہم عید غدیر اسی لیے نہیں مناتے کہ ہمیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عیدیں سکھائی ہیں اور دونوں عیدوں کے نام حضور پاک نے لے کر دیے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ عمل کرنا شریعت ہے، دین ہے، ایمان ہے، اسلام ہے، احسان ہے اور نجات ہے۔ حضور پاک نے نہ تیسری عید سکھائی ہے، نہ تیسری عید منائی ہے، نہ تیسری عید بتائی ہے۔ تو نہ نبی نے بتایا، نہ علی نے بتایا، نہ حضرات حسنین نے بتایا، نہ اہل بیت نے بتائی، نہ صحابہ نے بتائی، نہ منائی۔ تو ہم تو نبی اور نبی کے صحابہ اور اہل بیت کی تعلیمات کو ایمان سمجھتے ہیں۔ ایمان ہے یا نہیں ہے؟ تو ہمیں ان کی تعلیمات میں تو آج تک عید غدیر کی کوئی نہ خطبہ ملتا ہے، نہ عید غدیر کی نماز ملتی ہے، نہ عید غدیر کے احکامات ملتے ہیں، نہ عید غدیر کا ہمیں کچھ ملتا ہے، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت نہیں مناتے۔ رہا یہ کہ عید غدیر کا مسئلہ ہے کیا، تھوڑا میں یہ بھی آپ کے سامنے کھول دوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کا ایک عالمی خطبہ دے کر واپس تشریف لا رہے ہیں، جس میں 1.5 لاکھ صحابہ موجود ہیں، 1.5 لاکھ کے لگ بھگ۔ اور وہاں سے جب حضور پاک واپس آئے ہیں تو اللہ رب العزت نے آیت اتاری ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، وہیں پر واپسی سے پہلے کہ آج دین مکمل ہو گیا۔ حضور پاک نے دین کی ساری باتیں پڑھ کے سنا دیں، اصول طور پر سارا دین مکمل ہوا بتا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، باقی یمن والے یمن گئے، بصرہ والے بصرہ گئے، کوفہ والے، باقی جتنے شہروں والے تھے، کوفہ تو اس وقت شہر نہیں بسا تھا، عراق والے عراق گئے۔ حضور پاک جب مدینہ آئے تو سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ چند لوگوں کی کچھ بات پہ اوپر نیچے ہو گئے۔ ساتھیوں میں حج کا سفر ہو تو بعض چیزیں ناموافق مزاج پہ بھی ہو جاتی ہیں، تو 2-4 دوستوں میں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک تک یہ بات پہنچی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو تنبیہ فرما کر فرمایا کہ اگر مجھے آپ دوست سمجھتے ہو نا تو حضرت علی کو بھی دوست سمجھو، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، مجھے دوست مانتے ہو تو حضرت علی کو بھی دوست ماننا پڑے گا۔ یہ اعلان حضور پاک نے کہاں کیا؟ خم ایک وہ تھا، کنواں تھا اور غدیر علاقہ تھا، اس جگہ بیٹھ کے فرما دی۔ اتنی سی بات ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اعلان خلافت ہے۔ بھئی اگر اعلان خلافت جتنی اہم بات ہے تو یہ اس خطبے میں کیوں ارشاد نہیں فرمائی گئی جہاں پر دین مکمل ہو گیا تھا؟ تو اس کا مطلب ہے یہ ایک انتظامی معاملہ تھا، کچھ لوگوں کو سمجھانا تھا، سمجھا دیا گیا۔ اس حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے عید مناؤ؟ کہاں لکھا ہوا؟ اے خدا کے بندے، یہ عید منانے کی بات ہوتی تو جس دن اسلام مکمل ہوا، رب نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا، واتممت علیکم نعمتی، رسالت کی نعمت کا اتمام تم پہ کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دین اسلام آپ کے لیے پسند کر کے بطور مذہب بنا دیا۔ اس دن حضرت عمر فرماتے ہیں ہم چاہتے تو عید مناتے، پر میرے آقا نے نہیں منائی تو ہم تیسری عید کیوں منائیں؟ میں نے کہا 18 ذوالحج ہی کو عید کیوں منانا ہے؟ اس دن تو حضرت عثمان کی شہادت ہے۔ اگر 2 باتیں میں کر دوں تیرے بقول، میرا اپنا فقہی مسلک اپنی جگہ، کہ تو کہتے خوشی ہے اس دن، تو اس دن عثمان غنی کی شہادت بھی تو ہے۔ جہاں خوشی اور غم اکٹھے ہو جائیں وہاں خوشی کو ترجیح ہوتی ہے یا غم کو ترجیح ہوتی ہے؟ جس دن تیرا بیٹا پیدا ہوا اس دن تیرا والد فوت ہو جائے تو سالگرہ منائے گا؟ اجی کیا بات کر؟ تو پھر آئی قرآن سے غدیر پڑھتے ہیں۔ میں حدیث غدیر کا سہارا نہیں لوں گا، میں کسی اہل سنت کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا، کسی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا۔ قرآن ممبر پہ لے آؤ، قرآن سے غدیر پڑھتے ہیں۔ خدا کہتا کوئی مالک نہیں شفاعت کا الا من، سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے۔ میرے مالک ہمیں خبر ہے کہ تیرا اسلوب یہ ہے، تیرا تکلم کا طریقہ یہ ہے کہ تو بعض نام لیتا نہیں، صرف اشارہ دیتا ہے۔ میرے مالک یہاں تو نے کہہ دیا کہ کوئی مالک نہیں سوا تیرے اور ایک من کے۔ میرے مالک اب تیرے ساتھ کون ہے وہ جو قیامت والے دن شفاعت کرے گا؟ خدا نے کہا نام میں نے بھی نہیں بتانا، تم نے صرف نشانیوں سے ڈھونڈنا ہے وہ کون ہے جو شفاعت کر سکتا ہے۔ میرے مالک یہ من ہے کون؟ فرمایا قرآن سے جا کے پوچھ۔ میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا اے علی کے خاموش جا کر، کیا تو مجھے بتا سکتا ہے یہ من کون سا؟ کیا
تو مجھے بتائے گا یہ من کون سا ہے؟ کیونکہ میں گیا تھا اللہ کی بارگاہ میں، خدا نے بھیج دیا تیرے پاس، تو بتا دے وہ من ہے کون؟ میں نے کروانی ہے شفاعت، مجھے چاہیے بخشش، اس کی بارگاہ تک کیسے جاؤں؟ اس نے کہا کوئی ہے جو کروائے گا، نام اس نے نہیں بتایا، اس نے کہا وہ من ہے، قرآن تو بتا وہ آدم ہے، وہ نوح ہے، وہ ابراہیم ہے، وہ موسیٰ ہے، وہ عیسیٰ ہے، وہ مصطفیٰ ہے، مجھے نشانی بتا، میں اس کی دہلیز پہ جا کے جھکوں، اس سے شفاعت کا طلبگار کروں۔ خدا نے کہا، جب قرآن نے کہا کہ مجھے بھی اس نے بتایا ہے، نام نہیں بتانا، اشارہ دینا ہے، میں نے کہا تو اشارہ دے میں پیچھے چلوں۔ قرآن نے کہا پھر میرے پاس ایک اشارہ ہے، میں نے کہا کون سا اشارہ ہے؟ سورہ یاسین سے آیت بول پڑی، وَمَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ، کوئی شفاعت نہیں کرے گا اس کے نزدیک، لیکن ایک من ہوگا۔ میں نے کہا یہی تو من ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا۔ قرآن نے کہا میرے پیچھے پیچھے چلتا، میں تجھے اس من کے دروازے پہ لے کے جاتا ہوں۔ میں قرآن کے پیچھے گیا، قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور وہ جو من ہے وہ انسانوں میں رہتا ہے جو ہجرت کی رات بستر میں سویا اور اس نے مرضیاں خرید لی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، انسانوں میں ایک ایسا من رہتا ہے۔ میں نے کہا تو نے انسانوں میں بتایا، چہرہ تو دکھا، وہ من ہے کون سا؟ قرآن نے کہا تو چہرہ دیکھے گا۔ ایک اور آیت سے سر اٹھایا، فرمایا وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، قیامت والے دن ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس من کے جو اللہ کا چہرہ۔ میں نے ابھی تک کوئی حدیث نہیں پڑھی، میں قرآن کی آیتوں کا تعاقب کر رہا ہوں۔ آیت قرآن میں نہ ہو میں گردن کا لہو دوں گا۔ قرآن نے فرمایا کل من علیہ فان، ہر چیز فنا، بچے گا تو وہ جو وجہ اللہ ہے۔ اب قرآن کو بھی پتا تھا بندوں نے ہجرت کا بستر والا من بھی نہیں ماننا، بندوں نے وجہ اللہ بھی نہیں ماننا۔ قرآن نے کہا میرے پیچھے، ایک اور آیت نے سر اٹھایا، اس کا میرے پاس بھی ایک من چھپا ہے۔ میں نے کہا وہ من کون سا ہے؟ وَمَنْ ذَا الَّذِي يَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، ایک ایسا من بھی ہے جو اللہ کو قرضے دیتا ہے۔ میں نے کہا قرآن وہی تو من ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے بتا وہ من کون سا ہے؟ ایک اور آیت نے سر اٹھایا، اسے قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، قیامت والے دن ایک اللہ گواہی دے گا، ایک وہ من دے گا جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے۔ میں نے کہا میرے مالک ترس کر دے، رحم کر دے، تو قرآن میں نشانیاں دیے جا رہا ہے، نام نہیں بتا رہا، مجھے نام ڈھونڈنا ہے۔ مولوی کہتا بستر بھی علی نہیں ہے، وجہ اللہ بھی علی نہیں ہے، قرضے بھی علی نہیں دیتا، میرے مالک نام بتا۔ فرمائے پیغمبر کے دروازے پہ جا۔ میں نے رسول کے دروازے پہ ہاتھ جوڑے، رسول نے کہا چل میرے ساتھ غدیر کے میدان میں، میں تجھے چہرہ دکھاؤں۔ میں غدیر میں آیا، نبی کا مالک کون ہوتا ہے؟ غدیر کے راز ہی نہیں پڑھے گا، صرف اتنا کا من کن تو مولا ہو، بس اتنے سی لائن میں پورا غدیر بند رکھا ہوا ہے، ابھی تک غدیر کھولا ہی نہیں گیا۔ 3 بار آیا جبریل رسول کے پاس، خدا کہتا پہنچا، رسول نے کہا رک تھوڑی دیر۔ غدیر کا چوک آیا، جبریل کا لہجہ بدل گیا، وہ کہہ رہا یا ایھا الرسول، اب مزمل نہیں، اب مدثر نہیں، اب کملی والا نہیں، اب زلفوں کی قسمیں نہیں، اب چہرے کی قسمیں نہیں، رکھ علماء کے سروں پہ قرآن۔ یہ جسے روکا ہے کون ہے؟ یہ ہے اللہ کا محبوب۔ علی کی ولایت کے معاملے میں اللہ اتنا سخت ہے، اللہ نبی کا بہانہ برداشت نہیں کرتا، تیرا بہانہ کیسے برداشت؟ رک، پہنچا۔ یہاں راز اور رازوں سے پردہ اٹھانے لگا۔ یہاں کیا راز پڑے گئے؟ یہاں اکثر آپ کو ممبر سے سنا دیا گیا اور غلط وضاحت دی گئی آپ کو ممبر سے، پلان اتروائے، اور یہاں پہ آگے خطابت میں ذاکر میں جملہ کہہ دیا ان لوگوں کے پلان اتروا دیے جن کے بھاگنے کا خدشہ تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے سن بھی لیا۔ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، تاریخ اس کی تصدیق نہیں کرتی۔ پہلی بات تو یہ ہے اپنے اختیارات سے واقف تھے۔ پلان کیوں اتروائے کہ بندے دوڑ نہ جائیں؟ نبی چاہے کہ کوئی نہ جائے،
رسول چاہیں کہ کوئی نہ جائے اور وہ پھر بھی چلا جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری دلیل دینے لگا ہوں سرکار، نبی نے چھین کے پلان اگر اتروائے تو شریعت کہتی ہے غصبی جگہ پہ نماز نہیں ہوتی، چھینے ہوئے مصلے پہ سجدہ نہیں ہوتا۔ کائنات کی دو حجتیں جن پلانوں پہ کھڑی ہونی ہوں، وہ پلان کسی ناپاک کے اتارے ہوئے ہوں، ہاں اترے تھے پلان، لیکن ہر اس صحابی کا نبی نے پلان لیا جس کے دل میں پہلے سے علی تھا۔ بلال کا پلان، مقداد کا پلان، حذیفہ کا پلان، عمار کا پلان، پلان اتروائے نبی نے جن کے دل میں علی ولی اللہ تھا۔ آؤ تمہاری قسمت جگائیں۔ یہ وہ نبی ہے جو اشارہ کرتا عرش سے تخت آتا، آصف بن برخیہ پلک جھپکنے سے تخت بلقیس منگوا سکتا ہے۔ تو یہ تو تھا بھی کائنات کا نبی۔ اونٹوں سے پلان، کیونکہ پلان ہے اونٹ کی نشانی۔ خدا اور نبی کا مشترکہ منصوبہ تھا کہ علی ہر جگہ پہنچے۔ خدا نے کہا نہ میں نے عرش سے پلان، نہ میں نے عرش سے ممبر بھیجنا ہے، نہ تو نے فرش سے کہیں منگوانا ہے، اونٹوں کے پلان اتروا لے۔ میرے نبی نے کہا میرے مالک اونٹوں کے پلان اتارنے میں حکمت کیا ہے؟ خدا نے کہا عرب اونٹ کے بغیر سواری نہیں کرتے کہ جب بھی اونٹ دیکھیں انہیں علی یاد آیا۔ پتہ نہیں کون کون سا اونٹ نبی کی نظر میں تھا، کس کس اونٹ نے علی کے مقابلے پہ آنا تھا، اور نبی نے کہا اونٹ پہ کوئی بھی آ جائے علی نہ چھوڑنا۔ سج گئے پلان، چلا گیا کائنات کا رسول، کھڑے ہوئے رسول پلان پہ۔ 1.25 لاکھ بندہ ہے غدیر کے میدان میں، 4000 سے زیادہ کتاب غدیر پہ لکھی گئی ہے۔ شیعہ علماء نے بہت محنت کی ہے، علامہ امینی صاحب الغدیر جنہوں نے لکھی ہی غدیر ہے، الغدیر پہ انہوں نے 13 جلدیں لکھ دی۔ 4500 سے زیادہ کتاب شیعہ محققین نے، علماء نے غدیر پہ لکھی۔ رسول پلانوں کے ممبر پہ آئے، 1,24,000 جس نے سب سے زیادہ تعداد لکھی ہے، جس نے سب سے کم لکھی اس نے 80,000 لکھی۔ 80,000 صحابہ یا ایک ہے 1,25,000 کے لگ بھگ صحابہ۔ 80,000 کا کراؤڈ بھی تھوڑا نہیں ہوتا، 1.25 لاکھ کا مجمع بھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ مجھے ایک کتاب سے بھی نہیں ملا کسی ایک صحابی نے کہا ہو مجھے آواز نہیں آ رہی۔ ایک صحابی کا میں نے وہ غدیر نہیں پڑھنی جو آپ سن چکے ہیں، میں نے چند علیحدہ سے زاویہ آپ کے سامنے پڑھنی۔ ایک بھی صحابی نے نہیں کہا۔ شور بڑا ہے، 7 اونٹ تھے ان کے، اور اونٹ کی تو حرکت ہمیشہ رہتی ہے۔ اونٹوں کے گردنوں میں عرب باندھتے تھے گھنٹیاں، رات کو چور چرائے تو گھنٹی کے شور سے مالک کو آواز پہنچے۔ وہاں پہ اگر 1.25 لاکھ بندہ ہے، 1.25 لاکھ اونٹ، 80,000 بندہ ہے، 80,000 اونٹ، 80,000 اونٹوں کے گلے کی گھنٹیاں، لوگوں کا شور۔ اب پتا چلا کہ عالیہ خطبہ کیسے دے رہی تھی۔ اسکت کہا رسول نے، کائنات کی ہر چیز وہیں پہ رک گئی۔ رسول نے نبوت کے اختیار استعمال کرتے ہوئے کائنات کی نبض پہ ہاتھ رکھ دیا۔
جیسے معراج پہ نظام رکا تھا. سر ہلا رہے ہو. میں نے کہا جیسے معراج پہ نظام رکا تھا. چپ ہو گئے. معراج میں بھی ہاتھ دیکھا تھا, یہاں بھی ہاتھ دکھا. 3.5 گھنٹے مسلسل علی پڑھا. غدیر کے راز پڑھ رہا ہوں. یوں کھڑا کر کے یوں ہاتھ پکڑ کے بلند کے نا کتابیں چاہو گے یہ چھت تک ڈھیر لگاؤں گا. رسول نے دونوں ہاتھوں سے علی کو اٹھایا. نبوت چھپ رہی تھی, امامت طلوع ہو رہی تھی. سامنے والوں کو دکھا کے کہا. پہلے نبی نے اقرار لیا, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. قرآن کی آیت پڑھی نبی نے. کیا تم مانتے ہو کہ اللہ کہتا ہے کہ نبی تمہاری جانوں میں تم سے زیادہ حق رکھتا ہے؟ بے شک. اولا کا لفظ آیا. جو بندے کہتے ہیں مولا سے مراد سردار, مولا سے مراد حاکم. میں تجھے مولا کی وضاحت بتاؤں. آیت پڑھی میرے نبی نے, النبی اولا, نبی اولا ہے, حق رکھتا ہے تمہاری جانوں میں. سب نے کہا نام بھلا ہم اقرار کرتے ہیں تو حق رکھتا ہے. فرمایا کیا میں تمہارا سب سے زیادہ جانوں کا حقدار ہوں؟ میں اولا ہوں. سب نے کہا اولا ہے. پھر پوچھا اولا ہوں؟ جی یا رسول اللہ اولا ہے. بتاؤ اولا ہوں. یا رسول اللہ اولا ہے. علی اٹھا کہ من کنت مولا. یوں آتے رہے, بیعت ہوتی رہی. اب بنتے انتظار میں تھے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ ملے تو ہم یہاں سے نکلے. اب رسول سے گئے, اب انتظار میں ہیں. اب سطر پڑھنے لگا ہوں جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ میں دلیل دے کے جاؤں گا. اذان کیوں نہیں ہو رہی؟ نا 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 انصاف کرو, انصاف کرو, انصاف کرو. بندوں نے آگے کہا یا رسول اللہ بڑی دیر سے کھڑے ہیں, اس انتظار میں ہیں کہ اذان ہو تو ہم مصلی بچھا کے نماز شروع کر دے. ابھی تک اذان نہیں ہوئی. فرمایا جب تک بیعت نہیں ہو رہی تب تک وقت نہیں. بلال علی ولی اللہ نہ پڑھے, اللہ سورج طلوع نہیں کرتا. بندوں نے کہا حد ہو گئی, تیرے بھائی علی کی ولایت اتنی ضروری ہو گئی. کل تک کہتا تھا نماز واجب ہے, اب کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے علی واجب ہے. نبی کے چہرے کے تیور بدلے. رسول نے فرمایا وہ خدا میری رسالت واپس لے رہا تھا, تمہاری نمازیں کیسے؟ انہیں علی کی ولایت کا عمل کر کے نہ دکھایا. تو نے رسالت کو پہنچایا ہی نہیں. کرو علی کی بیعت. پھر وہ سورج بھی آئے گا, پھر گردش لیل و نہار بھی ہوگی, پھر عصر بھی ہوگی, پھر مغرب بھی ہوگی, پھر فجر بھی ہوگی. ادھر آخری بندے نے علی کے ہاتھ پہ علی ولی اللہ پڑھا. رسول نے انگلی کا اشارہ کیا, نظام کائنات نے چلنا شروع کیا. ادھر نظام کائنات چلا, ادھر نبی نے کہا بچھاؤ مصلی. ادھر اذان میں آیا گیا اشہد ان علی ولی اللہ. ادھر علی ولی اللہ کی پہلی اذان غدیر کے میدان میں گونجی. نبی مصلی پہ تھے, نبی کے قدموں میں جبریل کے پر آئے. اس کے چہرے پہ خوشی تھی. فرمایا اب کیوں آیا ہے؟ فرمایا خدا کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم. اب ہوا ہے دین مکمل. اب ہوا ہے دین مکمل. اب ہوا ہے دین مکمل. وَأَتْمَمْتُ. اب ہم نے کیا ہے دین مکمل. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اب ہم نے دین مکمل کر دیا, نعمتیں تمام کر دی. رسول کی آواز جبریل اس سے کہ اب راضی ہے. آواز رضیت لکم الاسلام دینا. آج
آج اللہ اسلام سے راضی ہوا. اب راضی ہوں, اب راضی ہوں, اب راضی ہوں, اب راضی ہوں. اب سر پہ قرآن رکھ کے بتا اللہ کیسے راضی ہوا تھا. بندے مکے میں بت چھوڑتے رہے, اللہ راضی نہ ہوا. بندے مدینے میں نمازیں پڑھتے رہے, اللہ راضی نہ ہوا. بندے روزے رکھتے رہے, اللہ راضی نہ ہوا. بندوں نے پیغمبر کے ساتھ حج کیا, اللہ راضی نہ ہوا. ادھر بندوں نے علی ولی اللہ پڑھا, خدا نے کہا اب راضی ہو گیا. اب پتہ چلا رضی اللہ سجدے کرنے سے نہیں ہوتا, علی ولی اللہ